مسئلہ یہ ہے نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا فرض ہے یا واجب؟ نماز میں اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف۔ شافعی علیہ الرحمہ کا موقف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا فرض ہے۔ نماز میں دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز مگر کتاب کی فاتحہ کے ساتھ، نہیں ہے نماز مگر بات سمجھ آ رہی؟ اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بغیر نماز کی نفی فرمائی، فاتحہ کے بغیر نماز کی نماز کے اندر ہر وہ چیز جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ نماز میں فرض ہے، ہر وہ چیز جس کے بغیر نماز فرض ہے، سمجھ آ رہی؟ تو نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو وہ چیز جو نماز جس کے بغیر نماز نہ ہو، جس کے بغیر نماز وہ نماز میں کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو پتہ چلا فاتحہ نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کی قرأت نماز کے اندر فرض۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، امام اعظم فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا واجب ہے، فرض نہیں بلکہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ اونچا بولو، فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ دلیل، آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فقرؤ ما تیسر، ما تیسر، بولو فقرؤ ما تیسر من القرآن، اللہ فرماتا ہے تم پڑھو وہ جو تمہیں آسان لگے قرآن سے، تم پڑھو وہ جو تمہیں آسان لگے قرآن سے۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ما ہے یہ ما عام ہے، ما اپنے معنی عموم کو شامل ہے، ما عام ہے اپنے معنی عموم کو شامل ہے، سمجھ آ رہی؟ اب کتاب اللہ کے اندر ہے کہ جو تمہیں آسان لگے تم پڑھو، وہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو، وہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو، جو کچھ تمہیں آسان لگے قرآن سے تم کیا کرو؟ پڑھو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جناب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ادھر اللہ نے فرمایا جو تمہیں آسان لگے تم پڑھو۔ اب کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر وحید آ گئی، کتاب اللہ کے مقابلے میں حدیث پاک آ گئی۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کتاب اللہ کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو دیکھیں گے کہ ان میں تطبیق دینا ممکن ہو تو تطبیق دیں گے کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ خبر وحید کو یا قیاس کو مد مقابل کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں تطبیق دینا ممکن ہے، اب یہاں تطبیق دینا اونچا بولو، اب یہاں تطبیق دینا ممکن ہے، وہ اس طرح کہ قرآن پاک میں جو حکم ہے کہ تم پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن سے، سمجھ آ رہی؟ تم پڑھو جو تمہیں آسان لگے، سمجھ آ رہی؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تطبیق دینا اس طرح ممکن ہے کہ جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ کتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر نماز، اس سے ہم فاتحہ کو نماز میں واجب قرار دیں گے، حدیث پاک کی روح سے فاتحہ نماز میں کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، اور قرآن پاک کی روح سے مطلقاً قرات فرض ہوگی، مطلقاً قرات۔ تطبیق دینا ممکن ہے، اور اس طرح کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن اس پر بھی عمل ہو جائے، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اس پر بھی عمل ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو ہم معمول کریں گے کس پر؟ واجب پر۔ کس پر معمول کریں گے؟ یعنی فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور جو مطلقاً قرات ہے اس کو معمول کریں گے کس پر؟ فرض پر۔ اس کو معمول کریں کس پر؟ فرض پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب کتاب اللہ اور خبر وحید کے درمیان کوئی تعارض نہیں آ رہا، کوئی تعارض، فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، فاتحہ کے بغیر نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز
کامل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی، نماز کامل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فاتحہ کے بغیر نماز کامل، یہاں کمال کی نفی ہے، سمجھ آ رہی؟ نماز کی مطلق نفی نہیں ہے، بلکہ کس کی نفی ہے؟ کمال کی نفی ہے، یعنی نماز کامل نہیں ہوگی، نماز کامل نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی۔ اب دیکھیں ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِمِثْلِهِ، اسی کی مثل، پیچھے جو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، جس طرح وہاں ما عموم کے لیے آیا تھا، ما کسبہ کے اندر، اسی کی مثل ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَبِمِثْلِهِ نقول، اسی کی مثل ہم کہتے ہیں، اسی کی مثل ہم کہتے ہیں۔ مثلی کے نیچے دیکھیں نا کیا ہے؟ الا ای ما مرہ، یعنی یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ کیا گزرا ہے؟ فَقْطَعُوا ما أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، وہ ما جو عموم کے لیے تھا، یہاں پر بھی فقر و ما تیسر کے اندر جو ما آ رہا ہے، یہ بھی کس کے لیے ہے؟ عموم کے لیے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، فقرؤ ما تیسر من القرآن کے اندر، کہ تم پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن سے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک کلمہ ما عام عام ہے، فی جمیع ما تیسر من القرآن، ان تمام کو شامل ہے۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ کو شامل ہے۔ پس کلمہ ما یہ ان تمام کو شامل ہے جو قرآن پاک سے تمہیں آسان لگے، جو قرآن پاک سے تمہیں آسان لگے۔ ومن ضرورت ہی، اور اس عموم کی ضروریت میں سے، ضرورت میں سے ہے، عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ کی قراءت پر نماز کے جواز کو موقوف نہ قرار دینا، یعنی یہ کہہ دینا کہ نماز تب ہوگی جب فاتحہ پڑھیں گے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجاء فی الخبر، اور حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، انہ قال، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ، حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں ہے نماز مگر کتاب کی فاتحہ کے ساتھ۔ فعملنا بہما علی وجہ، پس ہم نے عمل کیا، ہم نے تطبیق دی ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ خبر واحد اور کتاب کو، خبر واحد اور کتاب اللہ کو، خاص کو ہم نے تطبیق دی، عمل کیا ان دونوں پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر کہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، جس کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم تبدیل، ایسے طریقے پر ان دونوں پر عمل کیا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ بیان، اب طریقہ بتا رہے ہیں کیسا طریقہ، بیان نحمل الخبر علی نفی الکمال، بہی طور کہ ہم نے خبر کو معمول کیا، خبر سے مراد جو حدیث پاک ہے کون سی ہے؟ لا صلاۃ، اس حدیث پاک کو ہم نے معمول کیا کمال کی نفی پر، اس حدیث پاک کو ہم نے معمول کیا، کیا مطلب؟ نماز کامل نہیں ہوگی فاتحہ کے بغیر، یہ نہیں ہے کہ نماز بالکل نہیں ہوگی، لیکن کیا ہے؟ نماز کامل نہیں ہوگی۔ حتیٰ یکون مطلق القراءۃ فرضاً، یہاں تک کہ ہم مطلق القراءت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی، بحکم الکتابی، کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاب اللہ کے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس سے مراد قراءت فرض ہے، مطلقاً پڑھنا فرض ہے۔ آگے وقراءۃ الفاتحہ، اور فاتحہ پڑھنا واجبۃً، یہ کیا ہے؟ واجب، بحکم الخبری، خبر کے حکم کے ساتھ، خبر کے حکم کے، حدیث پاک کی روح سے کہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور کتاب اللہ کی روح سے مطلقاً قراءت فرض ہے۔